بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کی آیہ نمبر 2 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے اپنی ذات کے متعلق کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ان دو صفات کا ذکر مبالغے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور رحمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی امتیاز کے، یہاں تک کہ ہماری نااہلیوں کے باوجود اللہ ہم پہ کرم فرماتا رہتا ہے۔ اور رحمان کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی رحمت و برکات اللہ رب العزت کی طرف سے اتریں کہ جن کا ظہور بندوں سے ہونا ناممکن ہے، جبکہ رحیم کے معنی میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بندوں سے اس کے متعلق ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اور الرحمن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بلا واسطہ بندے پر رحم فرماتا ہے، اور الرحیم میں بندوں کے ذریعہ سے یا بندوں کے واسطہ سے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اکثر جاندار چیزیں اپنی ماؤں کی گود میں پرورش لیتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، لیکن آپ کوے کو دیکھیں، جب وہ انڈے سے نکلتا ہے تو اپنی ماں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس پر مچھر جمع ہوتا ہے، وہ مچھر اس کی خوراک بنتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے اس کے پر بن جاتے ہیں اور وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بندے کی پرورش اس کی ماں اور اس کے باپ کے بغیر کر سکتی ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے تحت تفسیر نعیمی میں ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دریا کے کنارے پہ جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک بچھو آیا اور وہ دریا کے کنارے پہنچا، اور اس کنارے پر ایک کچھوا آیا، وہ بچھو کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور کچھوا اس کو لے کے چل پڑا، اور اس نے دوسرے کنارے بچھو کو بچا دیا۔ بچھو اس کی پشت سے اتر کے نیچے چلا، یعنی دریا سے باہر چلا گیا۔ ذنون مصری فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے نیت کر لی کہ میں نے دیکھنا ہے اس واقعے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی کشتی میں بیٹھا، اور کشتی میں بیٹھ کر دریا کے کنارے چلا گیا، اور وہ بچھو جب اتر کے دریا کے کنارے سے باہر چلنے لگا، آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو کہتے ہیں آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے، اور سانپ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بچھو جب آیا اس نے سانپ پہ حملہ کیا، سانپ نے اس پہ حملہ کیا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈسنا شروع کر دیا، یعنی سانپ بچھو کو ڈس رہا ہے، بچھو سانپ کو ڈس رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کی زہر سے مر گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو بچا لیا، وہ جو نوجوان لیٹا ہوا تھا اس کو سانپ کے حملے سے بچا لیا۔ تو یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جس کو میرا اللہ بچانا چاہے، وہ جس مرضی دانے پر پہنچ جائے، میرا رب بچا سکتا ہے، اور جس کو میرا رب نہ بچانا چاہے، جتنی مرضی ماہرین آ جائیں، جتنی مرضی اطباء آ جائیں، اس کا علاج معالجہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسری چیز اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ پھر رحمان اور رحیم کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ
ہم کئی مشکلات سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن بعض مشکلات اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کب حل ہوتی ہیں؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بعد جس چیز کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم، یعنی جو رحمت کی دو صفات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مقدس نے اس عنوان کو ان الفاظ میں ظاہر کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ زمین کے ذرے تھوڑے، ریت کے ذرے تھوڑے، مٹی کے ذرے تھوڑے، سمندروں کے قطرات تھوڑے، پتھروں کے ذرے تھوڑے، درختوں کے پتے تھوڑے، انسان تھوڑے، جاندار چیزیں تھوڑی، حیوان تھوڑے، نباتات تھوڑے، جمادات تھوڑے، جتنا کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا تھوڑا ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کی رحمت کائنات میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے اندر وسعت پائی جا رہی ہے، ایک وسیع پیمانہ ہے، اور یہ ایسا پیمانہ ہے جس کو کبھی ناپا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور قرآن کی دولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔